اسی توکل کا ایک پہلو ہے جس کو کہ رضا کے نام سے حدیث میں تعبیر کیا گیا، رضا بالقضاء، کہ یہ بندے کی بہت بڑی صفت ہے کہ وہ قضا کے اوپر، اللہ کے فیصلے کے اوپر پوری طرح راضی رہے۔ اس کی جڑ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان سارے جذبات کے اندر ہے کہ جو جذبات اور کیفیات اور تعلقات ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جو منعم ہے، احسان کرنے والا ہے، جس نے یہ سب کچھ دیا ہے، اس کی طرف سے جو کچھ پہنچے اس کے اندر میرے لیے کوئی بھلائی اور اس کے اوپر آدمی راضی رہے۔ انی اسألک رضا بالقضاء، جو کچھ بھی فیصلہ ہو اس کے اوپر رضامندی جو ہے وہ لازمی ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو توکلی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ سے جو اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں تو دو الفاظ میں کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ بندگی کی اصل روح یہ ہے کہ سارا انحصار اور بھروسہ اللہ کے اوپر، اور آدمی جو کچھ مانگے تو اس سے مانگے اور اسی سے طلب کرے اور اسی سے مل سکتا ہے، اس بات کا پورا یقین رکھیں۔ سورہ فاتحہ میں جو بات ہے اس کی تشریح حدیث میں کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا کہ دعا ہوا العبادت، اصل عبادت تو دعائی، اور دوسری میں کہا گیا کہ دعا مخ العبادت، دعا جو ہے دراصل وہ عبادت کی روح اور اس کا مغز جو ہے وہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور یہ ایسا مانگنا ہے جس کی اس نے خود تاکید کی۔ اور قرآن مجید میں یعبدون اور یدعون یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ عدل بدل کے ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوئے ہیں، گویا کہ عبادت اور مانگنا یہی اصل چیز ہے، اس لیے کہ بندگی تو اس کی دنیا کی ہر چیز کر رہی ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، آسمان میں سورج اور چاند اور ستارے اور پتھر اور پہاڑ سب کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ اس کی بندگی کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرشتے ہیں کہ حدیث کے مطابق 4 انگل جگہ بھی خالی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی فرشتے اللہ کی بندگی نہ کر رہے ہیں، عبادت نہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ بندہ جس کو اس نے اپنا محتاج بنا کر پیدا کیا ہے اور ساتھ ہی اختیار کی آزادی بھی دے دی ہے، وہ اپنی آزادی میں بالکل نشے کے آزادی کے نشے میں ڈوب کر اور اللہ سے بے نیاز ہو کر زندگی نہ گزارے بلکہ اس کا محتاج اور بندہ بن کر رہے، اس کی علامت دعا سے مانگنا ہے۔